یہ کہانی ہے اولیور کی، جو ایک میجک اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ اکیڈمی میں ایک نارمل اسٹوڈنٹ بن کر رہتا ہے، پر اصلیت میں وہ اکیڈمی میں اپنی ماں کی موت کا بدلہ لینے آیا ہے۔ اس کی ماں کے قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس میجک اکیڈمی کے ٹیچرز اور پرنسپل ہوتی ہے۔ تو کیا اولیور اپنی ماں کی موت کا بدلہ لے پائے گا اور اپنی ٹیچرز اور پرنسپل کو مار پائے گا؟ چلو اینیمے کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس اینیمے کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹ اکیڈمی کے لوبی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے سے جادوئی جانوروں کا پریڈ گزار رہا ہوتا ہے۔ تب ان اسٹوڈنٹ میں سے ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کیٹی پر اپنا میجک کرتا ہے، جس سے کہ کیٹی جادوئی جانوروں کی طرف دوڑنے لگتی ہے۔ تب ان جانوروں میں سے ایک ٹرول بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ کیٹی کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ تب کچھ اسٹوڈنٹ کیٹی کو بچانے کے لیے دوڑنے لگتے ہیں، لیکن وہ ٹرول کیٹی کے بہت زیادہ قریب آ چکا ہوتا ہے اور وہ کیٹی کو مارنے ہی والا ہوتا ہے۔ تب وہاں ایک اور اسٹوڈنٹ نناؤ ٹرول کے سامنے آ جاتی ہے اور ایک تیز آواز لگاتی ہے، جس سے کہ وہ ٹرول رک جاتا ہے۔ تب نناؤ کیٹی سے اپنی جگہ پر رکنے کے لیے کہتی ہے۔ تب وہاں اولیور اور اس کے دوست آ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں وہ ٹرول پر اپنا میجک کرتے ہیں، لیکن ٹرول پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تب اولیور سب کو میجک سے آندھی لانے کو کہتا ہے۔ تب وہ سب اپنا میجک کرتے ہیں، جس سے وہاں پر ایک تیز آندھی آتی ہے۔ تب اولیور اس میں اپنا ساؤنڈ میجک مکس کرتا ہے، جس سے وہاں پر ڈریگن کی ایک تیز آواز سنائی دیتی ہے، جس سے ٹرول ڈر جاتا ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں نناؤ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور اس کے بالوں کا کلر چینج ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر اولیور حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو انیسنٹ کلر ہے۔ تب ہمیں انیسنٹ کلر کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ انیسنٹ کلر صرف ان کو ملتا ہے جو مہان جادوگر بننے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ تب ہم دیکھتے ہیں نناؤ اپنے تلوار سے اس کے سر پر حملہ کرتی ہے، جس سے وہ ٹرول وہیں پر گر جاتا ہے۔ تب وہ سب اسٹوڈنٹ اکیڈمی کے کلاس میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر ان کی پرنسپل اس حادثے کے لیے معافی مانگتی ہے اور اکیڈمی کے بارے میں کچھ باتیں بتاتی ہے۔ تب پرنسپل انہیں بتاتی ہے کہ اس اکیڈمی میں سے صرف 80% اسٹوڈنٹ ہی زندہ واپس جاتے ہیں، باقی کے 20% اسٹوڈنٹ یا تو اپنا جادو کے بے قابو ہونے پر اپائج ہو جاتے ہیں یا تو ان کی بلائی کوئی چیز انہیں ساتھ لے جاتی ہے۔ تب پرنسپل چٹکی بجاتی ہے، جس سے وہ سارے اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کلاس میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر وہ ایک دوسرے کو اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، جس میں وہ اپنا نام اور اپنی فیملی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور تب اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں اولیور جلدی اٹھ کر اکیڈمی کو دیکھنے جاتا ہے۔ تب کوئی اس کی جاسوسی کر رہا ہوتا ہے۔ تب اولیور اس سے پوچھتا ہے کون ہو تم، اور وہ بتاتی ہے میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں اور مجھے تمہارے بھائی نے بھیجا ہے۔ تب اولیور کہتا ہے کیا تم اب ہر جگہ میرا پیچھا کرو گی؟ تو کیا کہہ کر بلاؤں تمہیں؟ تب وہ ایجنٹ کہتی ہے تم مجھے ٹیریسا کریسٹ بلا سکتے ہو۔ تب اولیور وہاں سے جانے لگتا ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں اسے وہاں پر نناؤ دکھائی دیتی ہے، جو کہ کھلے آسمان میں نہا رہی ہوتی ہے۔ تب اولیور اپنے میجک سے اس جگہ کو پوری طرح ڈھک لیتا ہے۔ تب اولیور کہتا ہے تم یہاں نہیں نہا سکتی، یہ جگہ لڑکوں کے ڈوم سے دکھتی ہے، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں اگلے دن ان کی پہلی کلاس تلوار بازی کی کلا ہوتی ہے۔ تب ٹیچر ان سب اسٹوڈنٹ سے تلوار بازی کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تب پیٹ بتاتا ہے ان تلواروں کا استعمال کافی سمے سے سفید چڑی کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 400 سال پہلے اس کی شروعات تب ہوئی جب ویل پیڈرول نام کا ایک مشہور جادوگر ایک جادو نہ جانے والے انسان سے ایک لڑائی ہار گیا تھا، اور اس دن سے جادوگر نزدیک سے ہونے والے حملوں سے بچنے کے لیے اپنے پاس تلوار رکھتے ہیں، کیونکہ منتر پڑھنے کا سمے نہیں ہوتا۔ تب ٹیچر کہتا ہے ہم پہلے دن کی شروعات 2 ایسے اسٹوڈنٹ کو لڑا کر کرتے ہیں جو پہلے سے تلوار چلانا جانتے ہیں، تو آپ میں سے پہلے کون آنا چاہے گا؟ تب نناؤ اور اولیور اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تب ٹیچر انہیں میدان میں بلاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں برابری کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تب اولیور اور نناؤ ایک دوسرے کو مارنے ہی والے ہوتے ہیں، پر ٹیچر انہیں روک دیتا ہے اور ان کی کلاس وہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور وہ اگلے کلاس میں چلے جاتے ہیں، جو جادوئی جیو وگیان کی کلاس ہوتی ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر ان سب اسٹوڈنٹ کو 10 ریشم کے کیڑے دیتی ہے اور انہیں 10 میں سے 5 کیڑوں کو ککون میں بند کرنے کو کہتی ہے، اور یہ ریشم کے کیڑے ککون میں تب ہی بند ہوتے ہیں جب تم اسے صحیح ماترا میں جادو کھلاؤ، اور اگر تم نے اسے زیادہ جادو کھلا دیا تو وہ ککون کالا ہو جاتا ہے اور ریشم کا کیڑا ایک بھیانک مونسٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں اولیور اور چیلا بہت آسانی سے یہ کر لیتے ہیں، پر کیٹی اسے بہت دھیان سے کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے جانور بہت پسند ہوتے ہیں، پر کیٹی کا آخری والا ککون کالا ہو جاتا ہے اور وہ ایک مونسٹر بن جاتا ہے۔ تب اولیور اور چیلا اسے بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں، پر پیٹ نے اپنی بک کلاس میں ہی چھوڑ دی ہوتی ہے، جسے وہ لینے جانے لگتا ہے، پر اولیور اور چیلا اسے روکتے ہیں اور اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تب ہمیں اکیڈمی کے بارے میں ایک عجیب بات پتہ چلتی ہے۔
رات ہونے کے بعد اس اکیڈمی پر ایک بھول بھلیا قبضہ کر لیتی ہے جس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ کھو جاتے ہیں اور دوبارہ واپس نہیں ملتے۔ تب ہم دیکھتے ہیں پیٹ کو اپنی بک مل جاتی ہے اور وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ تب ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ دروازہ کھولتے ہیں ان کے سامنے ایک دیوار ہوتی ہے اور وہ بھول بھلیا اس جگہ پر قبضہ کر لیتی ہے اور وہ تینوں وہاں پر پھنس جاتے ہیں۔ تب ہم دیکھتے ہیں ایک 5th ایئر کی اسٹوڈنٹ سیلواڈوری وہاں پر آ جاتی ہے اور ان تینوں کو مارنے کی بات کرتی ہے، پر وہ تینوں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ تب ان کے سامنے ہڈیوں سے ایک دیوار بن جاتی ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں وہاں 5th ایئر کا ایک اور اسٹوڈنٹ روا وور کھڑا ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں روا وور اور سیلواڈوری دونوں لڑنے لگتے ہیں۔ تب پیٹ، چیلا اور اولیور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں، پر روا وور انہیں بھاگنے نہیں دیتا۔ تب وہاں پر 5th ایئر کا پریزیڈنٹ ایلوین گوٹ فری اور 5th ایئر کی مانیٹر کارلوس آ کر پیٹ، چیلا اور اولیور کو بچا لیتی ہے۔ اور اگلے دن ہم دیکھتے ہیں مسٹر گارلن بچوں سے سوال پوچھنے کو کہتا ہے۔ تب ایک بچہ سوال پوچھتا ہے، کیا آپ سپیل بلیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں مسٹر گارلن؟ تب مسٹر گارلن بچوں کو سپیل بلیڈ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تلوار چلانا ایک بہت ہی خاص کلا ہے جسے عام طور پر سپیل بلیڈ کہتے ہیں۔ اسے ایک قدم کی دوری سے استعمال کیا جاتا ہے جو چکے بنا دشمن کو کچھ سمجھ آنے سے پہلے ہی مار گراتا ہے، اور دنیا میں ابھی تک صرف 6 سپیل بلیڈ ہے اور میں یہ بالکل نہیں بتا سکتا کہ میں سپیل بلیڈ کا استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تب ہم دیکھتے ہیں ایک ٹیچر پریڈ میں بے قابو ہوئے ٹرول کو مارنے والا ہوتا ہے، پر کیٹی اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے۔ تب وہ اس پر اپنا میجک کرتا ہے جس سے کیٹی زمین پر گر جاتی ہے۔ تب وہاں ایک سینئر اسٹوڈنٹ میلیگن اور مسٹر گارلن آتے ہیں اور اس ٹیچر کو وہاں سے جانے کے لیے کہتے ہیں۔ تب کیٹی اس ٹرول سے دوستی کرنے کی کوشش کرتی ہے جس پر کچھ سٹوڈنٹ اسے بلی کرتے ہیں، جسے دیکھ کر اولیور، گائے اور نناؤ ان سٹوڈنٹ کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں اور ان سٹوڈنٹ کو سبق سکھاتے ہیں جس پر انہیں ڈیٹیکشن ملتا ہے۔ تب ان سے ملنے چیلا آتی ہے اور کہتی ہے، مجھے یہ سن کر بہت برا لگا، نناؤ اور گائے سے تو مجھے یہ امید تھی، پر اولیور مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ لڑائی تم نے شروع کی۔ اور تب ہم دیکھتے ہیں ایک سٹوڈنٹ مسٹر اینڈریوز نناؤ اور اولیور کو فائٹ کے لیے چیلنج کرتا ہے۔ نناؤ اور اولیور اس کے چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس سے لڑنے کے لیے ایک میدان میں پہنچ جاتے ہیں جہاں اولیور کہتا ہے، مجھے یہاں کچھ اچھا نہیں لگتا، تو چیلا تم، گائے، کیٹی اور پیٹ کا خیال رکھنا۔ تب سب لوگ اولیور اور نناؤ کو گڈ لک کہتے ہیں۔ تب مسٹر اینڈریوز، نناؤ اور اولیور لڑنے ہی والے ہوتے ہیں۔ تب وہاں ایک بڑا مونسٹر آ جاتا ہے، پھر سب لوگ اس مونسٹر پر حملہ کرتے ہیں، پر وہ مونسٹر ایک ایک کر کے سب کو مار رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ مونسٹر کافی زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ تب مسٹر اینڈریوز یہ سب دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور وہ مونسٹر بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ مونسٹر مسٹر اینڈریوز کو مارنے ہی والا ہوتا ہے، پر نناؤ آ کر اسے بچا لیتی ہے اور اس مونسٹر سے کہتی ہے، کمزوروں پر حملہ کرنا بند کرو، اگر ہمت ہے تو مجھ سے لڑو۔ اور ہم دیکھتے ہیں نناؤ اس مونسٹر کے ساتھ برابری کا مقابلہ کر رہی ہوتی ہے۔ تب گائے کہتا ہے، دوستو ہمیں نناؤ کی مدد کرنی چاہیے، پر چیلا کہتی ہے، ایسی بے وقوفی مت کرنا، ایسے کر کے تم اس کے راستے کی رکاوٹ بنو گے۔ اور ان سب سے کہتی ہے کہ میں نے اولیور سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سب کی مدد کروں گی۔ تب ہم دیکھتے ہیں مونسٹر ہوا میں اڑ کر نناؤ پر ایک زوردار حملہ کرتا ہے، پر اولیور اپنے میجک سے اسے بچا لیتا ہے اور اس مونسٹر کے ساتھ لڑتا ہے۔ پھر مونسٹر اسے ایک زور کا پنجہ مارتا ہے اور جیسے ہی دوسرا پنجہ مارنے والا ہوتا ہے تب نناؤ آ کر اسے بچا لیتی ہے۔ تب اولیور ایک سائڈ میں جا کر خود کو ہیل کرتا ہے اور تب اسے وہاں مسٹر اینڈریوز دکھتا ہے، تو اولیور اسے کسی سرکشت جگہ پر جانے کے لیے کہتا ہے۔ تب مسٹر اینڈریوز کہتا ہے، تم کیسے لڑ سکتے ہو، تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ تب اولیور کہتا ہے، بے شک میں ڈرا ہوا ہوں، پر نناؤ ڈری ہوئی نہیں ہے اور وہ ایک سچی یودھا ہے اور وہ اکیلے اس مونسٹر کو نہیں مار سکتی، اس لیے مجھے اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور مسٹر اینڈریوز، نناؤ دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کیسے لڑتے ہو، اور پھر سے مونسٹر کے ساتھ لڑنے چلا جاتا ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں اولیور نناؤ سے کہتا ہے، ہم زیادہ دیر تک اس کے سامنے نہیں ٹک پائیں گے، تو اسے ختم کرتے ہیں، میں تمہارے لیے موقع بناؤں گا اور تم اس پر ایک گھاتک وار کر کے اسے ختم کر دینا۔ تب ہم دیکھتے ہیں مونسٹر ہوا میں چلا جاتا ہے۔ تب اولیور اسے اپنے میجک سے پیرالائز کر دیتا ہے، لیکن اولیور کا میجک اس پر صحیح سے ورک نہیں کرتا۔ تب مونسٹر اولیور کو مارنے والا ہوتا ہے، پر مسٹر اینڈریوز آ کر میجک سے اسے دور پھینک دیتا ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر نناؤ اس کے گلے پر ایک زوردار وار کرتی ہے جس سے اس کا گلا کٹ جاتا ہے۔ تب اولیور مسٹر اینڈریوز سے کہتا ہے، یہ تمہاری وجہ سے ممکن ہو پایا ہے۔ پھر نناؤ اور اولیور مسٹر اینڈریوز کو تھینکس کرتے ہیں۔ تب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولیور اور ٹیریسا کریس آپس میں کسی مشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیریسا کہتی ہے، تمہیں اپنا مشن یاد ہے نا جس کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے؟ تب اولیور کہتا ہے، بالکل مجھے یاد ہے۔ تب اگلے دن ہم دیکھتے
ہیں وہ سب جادوئی کیمیکل کی کلاس میں ہوتے ہیں جہاں وہ جادوئی کیمیکل کا استعمال سیکھتے ہیں۔ تب اولیور سب کو ساودھانی سے کیمیکل استعمال کرنے کو کہتا ہے پر پیٹ اس میں گڑبڑ کر دیتا ہے۔ تب اولیور اپنا میجک کرتا ہے اور اس کے اوپر لیٹ جاتا ہے جس سے وہ سب بچ جاتے ہیں۔ تب ٹیچر اولیور کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے تم ہمیشہ میری نظر میں رہو گے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد مسٹر اینڈریوز اولیور سے کہتا ہے اس ٹیچر سے ذرا دور رہنا، وہ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ کا بھوشیہ برباد کر دیتا ہے اور وہ مینٹور بننے کا ناٹک کرتا ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں کیٹی اس ٹرول کے لیے کھانا لاتی ہے۔ یہاں اولیور اور نناؤ میجک کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں پر نناؤ اسے صحیح سے نہیں کر پا رہی ہوتی ہے۔ تب اولیور اسے کچھ ٹپس دیتا ہے۔ یہاں کیٹی ٹرول سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ٹرول اس کو دوبارہ آنے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ تب ہم یہاں میلیگن کو دیکھتے ہیں۔ یہاں اولیور اور نناؤ اپنی ٹریننگ ختم کر کے کیٹی کو دیکھنے آتے ہیں پر وہ اسے وہاں نہیں ملتی اور کیٹی کی تلوار وہیں پر پڑی ہوتی ہے۔ تب ٹرول کہتا ہے میں نے اسے منع کیا تھا پر وہ نہیں مانی اس لیے وہ اسے اٹھا کر لے گئے۔ تب اولیور کو شک ہوتا ہے کہ وہ بھول بھلیا میں ہوگی۔ اولیور اور نناؤ بھول بھلیا میں کیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہ دونوں بھول بھلیا کے بہت اندر جا چکے تھے۔ تب وہ ایک جگہ پر رک جاتے ہیں اور اولیور کہتا ہے یہاں سے اندر جانا خطرناک ہے، گوڈفرے یا کارلوس سے ہماری بات ہو سکے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا۔ تب کوئی ان پر اپنا میجک کرتا ہے اور وہ ایک جگہ پر ٹیلی پورٹ ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ان کے سامنے میلیگن ہوتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں یہاں گوڈفرے کو بلانے نہیں دے سکتی، میں ابھی نرک کے آگ کے لپٹوں میں جلنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تب اولیور کہتا ہے مجھے تمہاری اصلیت پتہ تھی، میں جانتا تھا میلیگن۔ تب میلیگن کہتی ہے کہ تم دونوں نے ہی اس مونسٹر کو ہرایا تھا نا، مجھے بہت غصہ آیا تھا، مجھے اسے اپنا غلام بنانے میں پورا 1 سال لگا تھا۔ تب اولیور کہتا ہے تو اس کے پیچھے بھی تمہارا ہاتھ تھا اور ہم دیکھتے ہیں کیٹی وہاں ٹیبل پر پڑی ہوتی ہے کیونکہ میلیگن اس پر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتی تھی۔ تب نناؤ کہتی ہے اولیور اس کے ساتھ بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہا اور نناؤ فائٹ کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ تب میلیگن اپنے لیفٹ آئی کی مدد سے اسے پتھر بنانے کی کوشش کرتی ہے پر اولیور اپنے میجک سے نناؤ کو بچا لیتا ہے۔ تب میلیگن اپنے لیفٹ آئی کے بارے میں بتاتی ہے یہ آنکھ مجھے اپنے ماں باپ سے وراثت میں ملی ہے، اس آئی کے مجھ میں بسنے سے پہلے اس نے میرے 5 بھائی بہنوں کو مار ڈالا اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مجھے بولتے ہیں سنیک آئی میلیگن۔ تب اولیور اور نناؤ اس سے لڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں پر ان کا کوئی بھی وار میلیگن کو ٹچ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کیونکہ میلیگن ان سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ تب نناؤ اس کے قریب جا کر اس پر وار کرتی ہے پر میلیگن کو کچھ نہیں ہوتا۔ تب میلیگن اپنے میجک سے اسے گرا کر اس پر وار کرتی ہے پر اولیور نناؤ کو بچا لیتا ہے۔ تب اولیور اپنے دماغ کا استعمال کر کے میلیگن پر 2 میجک سپیل ایک ساتھ کرتا ہے پر میلیگن اس سے بھی بچ جاتی ہے۔ تب میلیگن اپنا ایک پاورفل میجک سپیل کرتی ہے پر اولیور اور نناؤ اس سے بچ جاتے ہیں اور تب ہم دیکھتے ہیں نناؤ اس پر پیچھے سے حملہ کرتی ہے پر وہ ایک گڈھے میں گر جاتی ہے۔ تب میلیگن کہتی ہے میں نے وہاں کی زمین کچی کر دی تھی اور اپنے میجک سے اس گڈھے میں آگ لگا دیتی ہے پر نناؤ اس سے باہر آ جاتی ہے۔ تب میلیگن نناؤ پر اپنا میجک کرتی ہے پر نناؤ اپنے تلوار سے اس سپیل کی دشا بدل لیتا ہے۔ تب یہ سب دیکھ کر اولیور اور میلیگن حیران ہو جاتے ہیں اور میلیگن کہتی ہے اب مجھے دیکھنا ہے کہ تم کیا کیا کر سکتی ہو۔ تب میلیگن اس پر اپنا میجک سپیل کرتی ہے اور نناؤ اور اولیور بھی اپنا میجک سپیل کرتے ہیں۔ تب یہاں ہم دیکھتے ہیں ان کے سپیل آپس میں ٹکراتے ہیں اور کسی کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا۔ تب اولیور اور نناؤ آگے بڑھتے ہیں اور یہاں اولیور بہت سارے میجیکل سپیل کرتا ہے پر میلیگن اسے روک دیتی ہے۔ تب نناؤ اس پر پیچھے سے وار کرتی ہے پر ہم دیکھتے ہیں میلیگن کے لیفٹ ہینڈ میں بھی سنیک آئی ہوتی ہے۔ میلیگن اپنی آئی کھولتی ہے جس سے نناؤ کی سپیڈ دھیمی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے آنکھ سے نکلنے والا سپیل لائٹ کی سپیڈ جتنا تیز ہوتا ہے۔ تب نناؤ اس سپیل کو اپنے تلوار سے کاٹ دیتی ہے جس سے اس کی تلوار کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ جتنی تیز ہو جاتی ہے اور میلیگن کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ تب اولیور سوچتا ہے نناؤ نے میلیگن کو کچھ سمجھ آنے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ کاٹ دیا اور ان کی دوری بھی 1 قدم تھی، یعنی وہ 7ویں سپیل بلیڈ تھی جس کے بارے میں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ تب ہم دیکھتے ہیں نناؤ کہتی ہے ہم اسے جان سے نہیں ماریں گے، یہ بھی ہمیں مارنا نہیں چاہتی تھی اور تب وہ کیٹی کو لے کر اکیڈمی میں چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن ہم دیکھتے ہیں مسٹر ڈیریس اولیور سے کہتا ہے تم سے بات کرنی ہے، سمے ملتے ہی آ جانا، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اور تب ہم دیکھتے ہیں اولیور اور مسٹر ڈیریس ایک سنسان جگہ سے جا رہے ہوتے ہیں۔ تب ان پر ایک مونسٹر حملہ کرتا ہے پر مسٹر ڈیریس بنا میجک استعمال کیے ہی اسے ہرا دیتا ہے۔ تب وہ دونوں ایک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں ایک پورٹل ہوتا ہے جس سے یہ سب مونسٹر آتے ہیں۔ تب مسٹر ڈیریس اس پورٹل کو بند کرتا ہے۔ تب اولیور مسٹر ڈیریس سے ایک سوال پوچھتا ہے
اور کہتا ہے آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس ٹرول کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، آپ اس سے بہت جلدی چھٹکارا پانا چاہتے تھے، جو مجھے بہت عجیب لگا۔ ان باتوں کا صرف ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ آپ ثبوت مٹانا چاہتے تھے، اور مجھے اس بات کے بھی ثبوت ملے ہیں کہ ملیگن کو ڈیمی ہیومنز بھی آپ سپلائی کرتے تھے۔ تب مسٹر ڈیریس اولیور سے کہتا ہے آسانی سے تو نہیں پتا چلا ہوگا، کافی ماہر لگتے ہو۔ تب اولیور کہتا ہے اگر برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تب مسٹر ڈیریس کہتا ہے بے جھجک پوچھو۔ تب اولیور کہتا ہے سال 1525 کے چوتھے مہینے کے 8ویں رات کو آپ کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے؟ اور ہم دیکھتے ہیں مسٹر ڈیریس یہ سن کر کافی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے لگا نہیں تھا کہ اس عورت کا کوئی رشتہ دار زندہ ہوگا۔ تب ہمیں اولیور کا پاسٹ دکھایا جاتا ہے جس میں کچھ لوگ اولیور کی موم کو مار دیتے ہیں کیونکہ اولیور کی موم چوتھے اسپیل بلیڈ کا استعمال کرنا جانتی تھی، اور اولیور کی موم کو مارنے والے کوئی اور نہیں بلکہ کمبرلی کے ٹیچرز اور پرنسپل ہوتی ہے، اور تب اولیور ان سب کو مارنے کی قسم کھاتا ہے۔ تب اولیور اور مسٹر ڈیریس فائٹ کرتے ہیں جس میں اولیور چوتھے اسپیل بلیڈ کا یوز کر کے مسٹر ڈیریس کو ہرا دیتا ہے اور اسے ٹارچر کرتا ہے جس طرح اس نے اس کی موم کو ٹارچر کیا تھا۔ تب مسٹر ڈیریس اسے کہتا ہے مجھے مار دو، تب اولیور اسے مار دیتا ہے۔ تب وہاں اولیور کا بھائی اور کزن آتے ہیں جو اولیور سے کہتے ہیں وہ ختم ہو گیا اولیور؟ تب اولیور کہتا ہے ہاں وہ ختم ہو گیا۔ تب اولیور کا بھائی اولیور سے پوچھتا ہے تم اس کا استعمال اور کتنی دفعہ کر سکتے ہو؟ تب اولیور جواب دیتا ہے ہمیشہ کی طرح صرف 2 بار اور میں اس کا استعمال کر سکتا ہوں۔ اور تب وہاں ہم ٹیریسا کا فیس بھی دیکھتے ہیں۔ تب ہمیں 4 منتھس کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں وہی ٹیچرز اور پرنسپل مسٹر ڈیریس کے موت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مسٹر ڈیریس کو جس نے بھی مارا ہے وہ مرے گا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں پیٹ کو بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے جس سے وہ نیند سے اٹھ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جینڈر چینج ہو گیا ہوتا ہے جسے دیکھ کر پیٹ چیخ مارتا ہے۔ تب اولیور بھی نیند سے اٹھ جاتا ہے اور پیٹ سے پوچھتا ہے کیا ہوا، پر پیٹ کچھ بھی بتانے سے منع کرتا ہے۔ اور تب اگلے دن ہم دیکھتے ہیں سب اسٹوڈنٹ کو جھاڑو گھر لایا جاتا ہے جہاں سب اسٹوڈنٹ کو ایک ایک جھاڑو ملتی ہے جس پر وہ اڑ سکتے ہیں اور ہر جھاڑو اپنا مالک خود ہی چنتی ہے۔ یہاں ان کے ٹیچر ڈسٹن سب کو بتاتا ہے کہ ان میں سے کچھ جھاڑو کافی غسیل ہے تو ذرا دھیان سے۔ تب ہم دیکھتے ہیں سارے جھاڑو نناؤ کے پاس جاتے ہیں پر نناؤ سائیڈ میں پڑی ایک جھاڑو کے پاس جاتی ہے۔ تب ڈسٹن کہتا ہے ذرا دھیان سے وہ بہت غسیل جھاڑو ہے۔ تب نناؤ اس جھاڑو کو چنتی ہے پر وہ جھاڑو نناؤ کے پاس نہیں آتی۔ تب نناؤ کہتی ہے مجھے پتا ہے تم اپنے مالک کے علاوہ کسی کو خود پر بیٹھنے نہیں دو گے اور تم مجھے سب سے زیادہ پسند آئے۔ اور تب وہ جھاڑو ہوا میں جاتی ہے اور نناؤ کے پاس دوبارہ آ جاتی ہے اور نناؤ اس جھاڑو پر بیٹھ کر اڑ جاتی ہے۔ تب ڈسٹن کہتا ہے اسے تو میں کافی کوششوں کے بعد بھی قابو نہیں کر پایا، یہ لڑکی واقعی کمال کی ہے۔ یہاں اولیور سوچتا ہے مجھے پورا یقین ہے کبھی اس جھاڑو پر میری ماں اڑا کرتی تھی اور آج اس جھاڑو نے نناؤ کو چنا ہے۔ تب وہ سب اگلے کلاس میں چلے جاتے ہیں جو میجیکل انجینئرنگ کی کلاس ہوتی ہے جہاں ان کا ٹیچر فورگیری سب کو 4 میجیکل باکس دیتا ہے جسے 60 منٹ کے اندر کھولنا ہوگا۔ اگر اسے 60 منٹ کے اندر نہیں کھول پائے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں چیلا اور اولیور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں پر اسے نہیں کھول پاتے ہیں۔ تب 10 سیکنڈ ہی بچے ہوتے ہیں اور اولیور سب سے کہتا ہے اسے کھولنا بند کرو اور یہاں سے دور بھاگو اور اپنی جان بچاؤ۔ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پر پیٹ وہیں پر گر جاتا ہے۔ تب باکس کھل جاتا ہے اور اس سے سام باہر آتے ہیں اور وہ پیٹ پر حملہ کرتے ہیں پر اولیور آ کر اسے بچا لیتا ہے۔ تب گائے سب کو سام سے نپٹنے کا طریقہ بتاتا ہے اور کہتا ہے اپنے اوپر پانی ڈالو اور پھر اس میں بجلی دوڑاؤ جس سے سانپ مر جائیں گے۔ تب ان کا ٹیچر فورگیری گائے کی تعریف کرتا ہے اور سب کو گفٹ میں کینڈی دیتا ہے جو سانپ کے زہر کا اینٹی ڈوٹ ہوتا ہے۔ تب اولیور پیٹ سے کہتا ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے تم میں آئے بدلاؤ کے بارے میں۔ تب اولیور اسے بتاتا ہے صبح تمہیں چھو کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تمہارا جینڈر چینج ہو گیا ہے، اور کہتا ہے تم میں کچھ ایسا ہے جو جادو کی دنیا میں آسانی سے نہیں ملتا، تم ریورسی ہو جس کا جینڈر ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، تمہارے لیے یہ ایک خاص تحفہ ہے۔ تب اولیور پیٹ کو بجلی والا میجک کرنے کو کہتا ہے کیونکہ پیٹ اس میں بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ جب پیٹ وہ میجک کرتا ہے تو وہ اسپیل کافی زیادہ پاورفل ہوتا ہے۔ تو اولیور کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ مرد اور عورت الگ الگ طرح کے کاموں میں ماہر ہوتے ہیں، اب کچھ سمجھ میں آیا، تمہارے اندر ایک بیش قیمتی خاصیت ہے۔ تب اگلے صبح فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ جولیس روسی اولیور اور اس کے دوستوں کے سامنے خود کو انٹروڈیوس کرتا ہے اور کہتا ہے ہماری اگلی ملاقات جلدی ہوگی۔ تب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں وہ سب تلوار بازی کی کلاس میں ہوتے ہیں جہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ٹیچر اگلی باری کا اناؤنس کرتا ہے جو پیٹ اور مسٹر روسی کی ہوتی ہے۔ تب وہ دونوں میدان میں آتے ہیں اور لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں پر روسی پہلے ہی وار میں پیٹ کو ہرا
हरा देता है और फाइट रोसी जीत जाता है। रोसी पीट से कहता है, तुमने गड़बड़ कर दी प्रिंसेस, क्यों मैंने सही कहा ना, तुम्हारे दोस्त हर वक्त तुम्हारी हिफाजत में लगे रहते हैं। तब पीट सबसे कहता है, मैं और ताकतवर बनूंगा, जिस पर ओलिवर चेला उसका साथ देने का वादा करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद वो सब खाना खाने चले जाते हैं। तब वहाँ रोसी आता है और कहता है, अब वक्त आ चुका है ये मालूम करने का कि इस साल का सबसे ताकतवर स्टूडेंट कौन है। जिस पर वो सब स्टूडेंट को एक गेम खेलने को कहता है, जिसके रूल सिंपल होते हैं। इस गेम में सबको एक एक मेडल दिया जाएगा, जिस पर कोई भी कभी भी किसी को भी चैलेंज कर सकता है। तब हम देखते हैं ओलिवर, ननाव और चेला भी इस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। तब एक स्टूडेंट ननाव को फाइट के लिए चैलेंज करती है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वो स्टूडेंट सोचती है कि ननाव मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए मैं दूर से हमला करूंगी और ननाव को हरा दूंगी। तब वो लड़ना स्टार्ट करते हैं। वो स्टूडेंट ननाव पर मैजिक करती है। तब ननाव उसके मैजिक को अपने तलवार से उसका रास्ता बदल देती है और उसे पहले ही वार में हरा देती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तब चेला ओलिवर और ननाव से कहती है, मैं वादा करती हूँ मैं फाइनल में पहुंच कर रहूंगी ताकि हम एक दूसरे से मुकाबला कर सके। तब सीन शिफ्ट होता है और हम टेरेसा को देखते हैं, जो ओलिवर से कहती है, आपके बड़े भाई ने आपको चाय पर बुलाया है। तब ओलिवर अपने भाई से मिलने भूल-भुलैया में चला जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे वहाँ सेल्वाडोरी दिखाई देती है, जिसे देखकर ओलिवर डर जाता है। तब सेल्वाडोरी कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, और कहती है, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब सेल्वाडोरी ओलिवर के साथ कुछ बातें करती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं ओलिवर अपने भाई और कजन से मिलता है और उनके साथ बैठकर चाय पीता है। तब ओलिवर उन्हें बताता है, अभी भूल-भुलैया में मैं सेल्वाडोरी से मिला था। तब हमें पता चलता है कि सेल्वाडोरी ओलिवर की कजन की फ्रेंड थी। तब ओलिवर का भाई ओलिवर से कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि ननाव ने जो यूज किया था वो 7 स्पेल ब्लेड ही था। तब ओलिवर बताता है, मुझे यकीन तो नहीं है, पर वो 7वां स्पेल ब्लेड ही था, और कहता है, मैं एक अनाड़ी स्पेल ब्लेड यूजर हूँ, पर लोग कहते हैं वो बिल्कुल मेरी तरह है, और कहता है कि माँ के झाड़ू ने भी उसे खुद चुना है, कुछ तो बात है ननाव में। और तब ओलिवर वहाँ से चला जाता है, पर भूल-भुलैया में रोसी उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है और ओलिवर उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है। यहाँ दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और तब हम देखते हैं रोसी ओलिवर पर लगातार हमले कर रहा होता है, पर ओलिवर भी उसके हमलों को रोक रहा होता है। और हम देखते हैं रोसी फाइट में चीटिंग करता है और कहता है, मुझे माफ करना, पर मुझे चीटिंग करके लड़ने में मजा आता है। तब हम देखते हैं कि दोनों बराबरी का मुकाबला कर रहे थे, पर रोसी चीटिंग से ओलिवर को एक मुक्का मारता है, जिससे ओलिवर को गुस्सा आता है और कहता है, मिस्टर रोसी, मेरी अगली 8 चालों में तुम हारने वाले हो। तब दोनों दोबारा लड़ने लगते हैं और ओलिवर उसे अगले 8 चालों में हरा देता है और रोसी से उसका मेडल छीन कर चला जाता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं ओलिवर एकेडमी वापस आ जाता है और वो वहाँ देखता है कि पीट की हालत खराब हो रही थी, तो वो पीट के जिस्म में अपनी थोड़ी सी माना बेचकर उसे ठीक कर देता है। और ओलिवर पीट से कहता है, पीट, हमें इसे बहुत देर तक छुपाना मुश्किल होगा, और वो दोनों सो जाते हैं। तब अगले दिन पीट सबको बताता है कि वो एक रिवर्सी है और सब ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। और चेला कहती है, ये जादू की दुनिया में एक खास चीज है जो हर किसी को नहीं मिलती। तो पीट कहता है, मुझे नहीं पता इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चेला उसे बताती है, चलो मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करना बताती हूँ। तो चेला उसके पेट पर हाथ रखती है और कहती है, एक जादूगरनी की कोख उसका दूसरा दिल होता है और ये माना रखने की बिल्कुल सही जगह है। और कहती है, जब जिस्म का सारा माना खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप खुल जाएगा, और प्रैक्टिस करने से तुम इसे खोलना और बंद करना सीख जाओगे। और अपने मैजिक से उसके कोख को खोल देती है, जिससे पीट को अपने अंदर बहुत ज्यादा माना महसूस होता है। तो चेला उससे कहती है, इससे तुम्हारी जादू की ताकत भी बढ़ जाएगी, और उसे दोबारा बंद कर देती है। तब वहाँ रोसी आ जाता है और कहता है, मैं हमारी लड़ाई के बाद लगातार हार रहा हूँ। और ओलिवर से कहता है, उनमें से कुछ लोग बहुत खतरनाक है, तो जरा बच कर रहना। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और वो तलवारबाजी की क्लास में होते हैं, जहाँ पीट और कॉर्नवालिस का मुकाबला होता है। यहाँ मैच स्टार्ट हो जाता है और पीट उस पर वार करता है, पर कॉर्नवालिस उसे अपनी तलवार से गिरा देती है। तब पीट दोबारा उठता है और फिर से वार करता है, पर कॉर्नवालिस उसे दोबारा गिरा देती है। तब गए पीट से कहता है, तुम इस मैच में मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कॉर्नवालिस पीट से कहती है, बेवकूफ, तुम्हें लगता है तुम मुझे जादू से हरा सकते हो। तब पीट कॉर्नवालिस पर मैजिक से वार करता रहता है, पर कॉर्नवालिस हर बार खुद को बचा लेती है और पीट पर मैजिक करती है, जिससे पीट वहीं पर गिर जाता है। तब केटी कहती है, मैं पीट को ऐसे हारते हुए नहीं देख सकती। तो ओलिवर कहता है, पीट हारने वाला नहीं है, कॉर्नवालिस ने उसे कम आंका है और इससे पीट को एक मौका मिल गया है। तब पीट उस पर तेजी से वार करता है और
کارنوالیس بھی اس پر میجک سے وار کرتی ہے، پر پیٹ اس کے میجک سے بچ جاتا ہے اور پیٹ کا وار کارنوالیس کو لگنے ہی والا ہوتا ہے، پر یہاں ٹائمز اپ ہو جاتا ہے اور کارنوالیس بچ جاتی ہے۔ تب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم کیٹی کو دیکھتے ہیں جو اس ٹرول کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ تب ایک پرندہ کیٹی کے لیے چٹھی لاتا ہے جو ملیگن کے پچھلے ورک شاپ کا نقشہ ہوتا ہے۔ تب کیٹی وہ نقشہ اپنے دوستوں کو دکھاتی ہے تو اولیور اس سے کہتا ہے ہمارا وہاں جانا خطرناک ہے اور وہ بھول بھلیا میں ہے۔ تو کیٹی کہتی ہے ہر سال اکیڈمی میں کئی جادوئی جانوروں کو مارا جاتا ہے اور وہ انہیں بے وجہ مارتے ہیں اور مجھے اس چیز کو بدلنا ہوگا، اس لیے مجھے پہلے ریسرچر بننا ہوگا اور اس کے لیے مجھے ایک ورک شاپ چاہیے ہوگی جس میں بنا کسی کو جواب دیے اپنی ریسرچ کر سکوں۔ اور کہتی ہے میں یہ جانتی ہوں کہ میں یہ سب اکیلے نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے تم سب کا ساتھ چاہیے ہوگا۔ اور وہ سب کیٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تب وہ بھول بھلیا میں چلے جاتے ہیں۔ بھول بھلیا میں تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں تو کیٹی کہتی ہے رکو، یہ جگہ تھوڑی خطرناک ہو سکتی ہے۔ تو کیٹی چیک کرنے کے لیے وہاں ایک بول پھینکتی ہے اور وہاں سچ میں ایک ٹریپ ہوتا ہے۔ تو پیٹ کہتا ہے اب ہم اتنی چھوٹی جگہ سے کیسے نکلیں گے؟ تو کیٹی کہتی ہے اگر تم ایک خاص طرح کے دھوئے کا استعمال کرو تو وہ ترنت غائب ہو جائیں گے۔ تو کیٹی وہاں اپنے میجک سے ایک خاص طرح کا دھواں بناتی ہے اور وہاں پر تھوڑی دیر رکنے کے لیے کہتی ہے۔ تب نناؤ کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے سے کچھ آ رہا ہے اور ان کے پیچھے سے ایک تیز طوفان آ رہا تھا جس سے بچنے کے لیے وہ سب اسی چھوٹی جگہ سے بھاگ جاتے ہیں اور صحیح سلامت دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں۔ تو کیٹی کہتی ہے ہم نے صحیح سلامت اسے پار کر لیا۔ تو گائے کہتا ہے میرا پچھواڑا صحیح سلامت نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں گائے کے پچھواڑے میں وہ کانٹے گھسے ہوتے ہیں۔ تب نناؤ کو وہاں پر ایک خوشبو آ رہی تھی تو وہ سب آگے بڑھتے ہیں تو انہیں وہاں ایک گروپ دکھائی دیتا ہے جو باربیکیو کر رہے تھے۔ تو وہ گروپ اولیور اور اس کے دوستوں کو انوائٹ کرتے ہیں پر اولیور انہیں منع کر دیتا ہے اور ورک شاپ ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو کیٹی سب سے پوچھتی ہے وہ سب کون تھے؟ تو چیلا کہتی ہے وہ کافی مشہور ہے اور وہ سب سے زیادہ مشہور ہے جس نے ہمیں باربیکیو کے لیے انوائٹ کیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 6 مہینے بھول بھلیا میں گزارنے کے بعد وہاں سے زندہ واپس آ گیا۔ تب وہ سب کافی زیادہ چلنے کے بعد آخرکار اپنی ورک شاپ پر پہنچ جاتے ہیں اور کیٹی میجک کا یوز کر کے اس کے دروازے کو کھول لیتی ہے۔ ورک شاپ کو دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ورک شاپ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ یہاں سین شفٹ ہوتا ہے اور وہ سب رات کو باربیکیو کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گروپ کے لیے نام سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو نناؤ سب کو اپنی تلوار نکالنے کے لیے کہتی ہے اور تلواروں کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے کہتی ہے۔ وہ سب اپنی تلوار کو جوڑتے ہیں تو اس سے ایک پھول کی شکل بن جاتی ہے اور نناؤ کہتی ہے آج سے ہمارے گروپ کا نام سورڈ روز ہے۔ تو اس اینیمے کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس اینیمے کا نیکسٹ پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں نیکسٹ پارٹ کمنٹ کر دو۔